ذرا سوچیے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی کمپنی سے بہت بڑی رقم غائب ہو گئی ہے، لیکن جب آپ تحقیقات کرتے ہیں تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ ہر چیک پر دستخط بالکل اصلی ہیں اور اسی شخص کے ہیں جسے دستخط کرنے کا اختیار تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی اندرونی جرم کا تجزیہ کر رہے ہیں جو کارپوریٹ فراڈ کی ایک بہت ہی شاطرانہ قسم ہے۔ یہی وہ بنیادی پہیلی ہے جس نے سب کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ دستخط اصلی ہیں، دستخط کرنے والے شخص کو پورا اختیار بھی حاصل ہے، اس کے باوجود یہ فراڈ ہے۔ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہی وہ تضاد ہے جو اس اسکیم کو اتنا خطرناک اور پکڑنے میں اتنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو اس تجزیے میں ہم اس پہیلی کو ٹکڑوں میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جرم ہے کیا، پھر ہم اسکیم کی تفصیلات میں جائیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح اختیار کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کمزور کنٹرولز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور آخر میں مجرم اپنے ثبوت کیسے مٹاتے ہیں۔ تو چلیے بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے جو اس اندرونی شخص کے بہترین جرم کو فراڈ کی دوسری قسموں سے اتنا الگ بناتی ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ کسی چور کے تالا توڑنے جیسا نہیں ہے۔ یہ اس شخص کا معاملہ ہے جس کے پاس پہلے سے ہی گھر کی چابیاں موجود تھیں۔ یعنی مجرم کوئی باہر کا شخص نہیں، بلکہ ایک قابل اعتماد ملازم، مینیجر یا ایگزیکٹو ہے جسے کمپنی تک قانونی رسائی حاصل ہے۔ یہاں جرم تالا توڑنے کا نہیں بلکہ اعتماد توڑنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ ہم اس تصور کو سمجھ چکے ہیں تو آئیے اسے ایک نام دیتے ہیں۔ یہ اسکیم آخر ہے کیا، اور پیشہ ورانہ فراڈ کی اس بڑی دنیا میں اس کا مقام کہاں ہے؟ یہ سلائیڈ ہمارے لیے ایک بہت قیمتی نقشہ ہے۔ دیکھیں، ACFE فراڈ ٹری جو اس انڈسٹری کا ایک معیاری ٹول ہے، ہمیں دکھاتا ہے کہ اثاثوں کا غلط استعمال ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے۔ اس کے اندر آتی ہیں جعلی ادائیگیاں، اور اس کے اندر ایک شعبہ ہے چیک ٹیمپرنگ کا، اور آخر کار ہم اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں، مجاز بنانے والے کی اسکیم۔ اس سے ہمیں فراڈ کی دنیا میں اس جرم کا صحیح مقام معلوم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، فراڈ کرنے والے کو چیک پر دستخط کرنے کی باقاعدہ اجازت ہے۔ وہ کوئی جعلی دستخط نہیں کر رہا، وہ اپنے ہی دستخط استعمال کر رہا ہے، لیکن غلط مقصد کے لیے۔ یہی وہ بات ہے جو اس فراڈ کو منفرد اور پکڑنا بے حد مشکل بنا دیتی ہے۔ اب ہم مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ ایک چیز جو حفاظت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اختیار، وہ کیسے جرم میں استعمال ہونے والا ہتھیار بن سکتی ہے؟ خود کو ایک تفتیش کار کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ جعلی دستخط کے معاملے میں سوال سیدھا سادہ ہوتا ہے، کیا یہ دستخط اصلی ہے؟ لیکن مجاز بنانے والے کی اسکیم میں دستخط تو بالکل اصلی ہوتا ہے۔ اب سوال بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، یہ پیسہ آخر گیا کہاں، اور کیا یہ ادائیگی جائز تھی؟ یہ پوری گیم ہی بدل دیتا ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مجرم اکثر کمپنی میں ایک بااثر عہدے پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے اختیار کا استعمال سوالات کو دبانے، جونیئر عملے کو ڈرانے اور داخلی کنٹرولز کو نظر انداز کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک جونیئر اکاؤنٹنٹ کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کی کسی بڑی ادائیگی پر کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ ڈر کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ مجرم کا اثر و رسوخی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ اختیار کا غلط استعمال تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ فراڈ اصل میں ان تنظیمی کمزوریوں کی وجہ سے پنپتا ہے جو اس کی راہیں ہموار کرتی ہیں۔ یہ بالکل بنیادی بات ہے۔ جب چیک اور بیلنس کا کوئی نظام موجود نہ ہو تو سمجھیں کہ فراڈ کے لیے آپ نے اپنے دروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں۔ یہی وہ سب سے بڑی کمزوری ہے جس کا مجاز بنانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسے ایک اسمبلی لائن کی طرح سمجھیں۔ ایک محفوظ نظام میں ہر قدم مختلف لوگ سنبھالتے ہیں، لیکن جب ایک ہی شخص سب کچھ کر رہا ہو، چیک تیار کرنا، اس پر دستخط کرنا اور پھر اکاؤنٹس کو چیک بھی کرنا، تو یہ اسمبلی لائن نہیں بلکہ فراڈ کی ایک بہترین ترکیب ہے۔ وہ آسانی سے جعلی چیک بنا سکتا ہے، اس پر دستخط کر سکتا ہے اور پھر سارے ثبوت چھپا سکتا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے آخری حصے پر، جہاں ہم ان طریقوں پر توجہ دیں گے جن سے فراڈ کرنے والے اپنی چوری کو مہارت سے چھپاتے ہیں۔ چوری کو چھپانا اپنے آپ میں ایک فن ہے۔ مجرم واپس آئے ہوئے چیکس کو پھاڑ کر غائب کر سکتا ہے، یا وہ ریکارڈز میں چیک پر وائڈ یعنی کالعدم کا لیبل لگا کر ایک دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک اور بہت چالاک طریقہ یہ ہے کہ ادائیگی کو کسی بہت مصروف اخراجاتی اکاؤنٹ جیسے دفتری سامان میں چھپا دیا جائے۔
जहां वो भूसे के ढेर में सुई की तरह गुम हो जाए। और आखिर में वो बैंक के हिसाब किताब में हेरा फेरी करके आदादो शुमार को ज़बरदस्ती बराबर दिखा सकते हैं, जिससे कानूनी हैसियत का एक झूठा तासुर पैदा होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? और ये हमें एक बुनियादी सच्चाई तक ले आता है। एतमाद जनाब कोई दाखिली कंट्रोल नहीं होता। अपने मुलाजमीन पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सिर्फ भरोसे पर इन्हिसार करके अपने असासों की हिफाजत नहीं कर सकते। ये एतमाद करो लेकिन तस्दीक भी करो वाला मामला है। निज़ाम को ऐसा होना चाहिए कि फ्रॉड करना मुश्किल हो, ना कि सिर्फ ये उम्मीद की जाए कि हर कोई ईमानदार रहेगा। तो हम आखिरी सवाल पर वापस आते हैं। वो कौन सा एक तरीक़ाकार है जो इस बेहतरीन जुर्म को तकरीबन नामुमकिन बना सकता है? जवाब हैरान अंगेज़ तौर पर बहुत सादा है। फ़राइज़ की अलाइदगी। अगर चेक पर दस्तखत करने वाले शख्स को बैंक अकाउंट्स का मुसालहती अमल करने की इजाज़त ना हो, तो पूरी स्कीम ही नाकाम हो जाती है। ये एक छोटी सी तब्दीली इस किस्म के फ्रॉड के खिलाफ सबसे मजबूत दिफा है।